قلب و سینہ سیاہ لا مکان، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں بھائی نعیم صاحب اور ان کے گھر کے تمام افراد، جنہوں نے ایصال ثواب کے غرض سے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر تو اس پاک مجلس کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے میرے مالک تو سبوں کی حاضری قبول فرما۔ بعد عشاء سے اب تک شعراء کی زبانی آپ نے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کیے، خطبہ کی زبانی آپ نے اچھی اچھی باتیں سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت فخر جھارکھنڈ نائب غازی ملت حضرت علامہ الحاج شہادت حسین برکاتی سے آپ نے خطاب نایاب سماعت کی۔ شاعر اہل سنت شاہکار ترنم جناب حبیب اللہ نوری سے آپ نے جی بھر کے سماعت کی۔ ثنا خان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، شہنشاہ ترنم حضرت رفیق انجم سے بھی آپ نے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کیے۔ کم وقت میں قاری قرآن حافظ قرآن حضرت قاری جمشید صاحب سے آپ نے پرمغز خطاب سماعت کی۔ یہ علماء اہل سنت رونقی اسٹیج ہیں، پھر آپ چاہیں گے تو ان شعراء سے آپ نعت و مناقب کے اشعار سماعت کریں گے۔ 12 بجے کے بعد عموماً لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، کچھ لوگ تو 12 بجے کے بعد بھی ایک ایک عالم کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بسترے پہ ہر رات تو چین کی نیند سو لیتے ہیں، ذکر نبی کے لیے رسول اللہ کی مجلس ہر روز کہاں ملتی ہے۔ اور کچھ لوگوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، چاہ کے بھی عجیب نظر سے خطیب کے جانب دیکھتے ہیں، اتنا مٹیا کے سنتے ہیں کہ بولنے والا بھی دہشت میں رہتا ہے کہ زیادہ دیر بول گیا یا تو وہ
بسترا منگا کر یہیں سو جائے گا یا پھر اٹھ کے چلا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات گھبرائے نہیں، بہت دیر تک گفتگو نہیں ہوگی، جب تک آپ چاہ لیں گے اتنی ہی دیر تک میری تقریر ہوگی۔ شرط ہے کہ دل تھام کر دل جمعی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کرو، بس آپ جب تک چاہو گے تبھی تک میں بولوں گا، لیکن دل تھام کر بیٹھنا ہوگا۔ کیا آپ بیٹھو گے؟ بیٹھو گے نا؟ آپ کی زبان میں جانتا تو شاید آپ ہی کی زبان میں بولنے کی کوشش کرتا، لیکن جاننا تو دور کی بات، آپ کی زبان تو سمجھنے سے بھی ہم رہے۔ علامہ شہادت حسین برکاتی کہتے ہیں کہ یار زبان چاہے جو ہو، یہاں کے لوگ دل والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اس لیے کہ اسی زمین کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ ڈینگو بخار کے شکار آپ ہوئے تھے، محلے والوں نے محبت کچھ اس طرح سے دکھایا تھا، محلے والوں نے محبت دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا صحت یاب ہو کر میری بستی میں آپ آئے تھے، جب ہی آپ گھر واپس جاؤ گے جب مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو دل والے رہتے ہیں، زبان تو بدلتی رہتی ہے، 10 کلو 20 کلو 50 کلو 100 کلومیٹر میں زبانیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو رشتہ محبت ہے نا نبی کے غلاموں میں، وہ محبت کا انداز نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے اگر نبی کے محبت میں بیٹھ کر آپ اسی انداز میں سنو گے جس انداز میں دیوانے سنا کرتی ہیں، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ کی زبان کیسی ہے، میں تو بس یہ دیکھوں گا کہ رسول اللہ کے دیوانوں کے بیچ چاہے جس زبان میں ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، جب تک نبی کی باتیں کی جاتی رہتی ہیں رسول اللہ کے دیوانے جی بھر کے سنا کرتے۔ اس لیے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ کون کس حال میں بیٹھے ہیں، بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ جو جس حال میں بیٹھے ہیں، نیند کو اپنے سے کوسوں دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سارے لوگ ایک بار اٹھا لیں، سارے لوگ یہاں سے وہاں تک سارے لوگ اٹھا لیں اور مل کر کہیں اللہ اکبر، زور سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا کرتا رہو، رب کا نام لیتا رہو، رب کی پاکی بیان کرتا رہو، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتا رہو، خالق کی کبریائی بیان کرتا رہو، مالک کی کبریائی بیان کرتا رہو۔ اس لیے کہ روح زمین میں آدمی کی کمی نہیں ہے، انسان کی کمی نہیں ہے، ہر خطے میں آدم کی اولاد ہے، ہر چپے میں آدم کی اولاد ہے، ہر وادی میں آدم کی اولاد ہے، ہر جگہ پہ آدم بھی مل جائے گا، ہر خطے میں انسان کا وجود ہے، ہر جگہ پر انسان موجود ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ہر کسی کو اللہ کی توفیق نہیں دیتا کہ رب کی پاکی بیان کر سکے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر سکے، اللہ کا نام لے سکے۔ ارے اللہ کا نام وہی لیتا ہے جس پہ مصطفیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے، جس پہ میرے مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں۔ اپنے نصیبے پہ ناز کی جا کرو، اپنی قسمت پہ ناز کی جا کرو۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو گئی ہے۔ اللہ نے رب کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق دے دی ہے، اللہ نے اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ اس رب کے نام لینے کی میں بات
باتیں کر رہا ہوں جو رب کا نام صرف انسان نہیں، صرف جانور نہیں، جب اللہ چاہ لیتا ہے نا، ہم تو آدمی ہیں، ہم تو انسان ہیں، جب اللہ چاہ لیتا ہے نا تو اللہ کا ذکر پتھر بھی کرنے لگتا ہے، شجر و حجر بھی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں رب کی پاکی بیان کرو، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرو، جہاں جہاں موقع ملے ایک اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہو نا، توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا، ایک بار کہہ لو سبحان اللہ، ایک بار کہہ لو اللہ اکبر۔ جب جب کبھی کمی محسوس کرو اپنے اندر، جب جب کبھی کمزوری محسوس کرو، دنیا والوں کے جانب مدد کے لیے ہاتھ مت بڑھانا، اپنے رب کو یاد کر لینا، سر کو جھکا لینا رب کی بارگاہ میں، رب کی کبریائی بیان کر لینا، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر لینا۔ اس لیے کہ انسان چاہے جتنا کمزور ہو، انسان چاہے جتنا پریشان حال ہو، انسان چاہے احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہو، یاد رکھنا جب جب کوئی کمزور بھی اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، دنیا کا سب سے طاقتور انسان اس وقت وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب جب کوئی رب کی پاکی بیان کرتا ہے، جب جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اس کی کمزوری نہیں دیکھی جاتی۔ جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، رب کے نام کے صدقے میں اللہ اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے عالم کہے نہ کہے، قاری کہے نہ کہے، خطیب کہے نہ کہے، جہاں بیٹھے رہو، تنہائی میں ہو تو اللہ کا نام لو، جلوت میں رہو تو اللہ کا نام لو، خلوت میں رہو تو اللہ کا نام لو۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سانسیں دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی قوت دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی ہمت دیتا ہے، وہی حوصلہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لینے کا انتظار نہ کرو کہ کوئی کہے گا تب اللہ کا نام لیں گے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ جب کوئی کمزور انسان اللہ کا نام لیتا تو کیسے طاقتور ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا لہک کے کہہ لو سبحان اللہ، لہک کے کہہ لو سبحان اللہ۔ دیکھو جب کوئی کمزور انسان اللہ کا نام لیتا تو کیسے طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے دیکھا ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، اسی ہندوستان کے کرناٹکا کے زمین پر ایک خاتون جس کا نام مسکان ہے، کیا نام ہے؟ مسکان ہے۔ سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب تھی، تنہا خاتون ایک جانب تھی۔ وہ خاتون ہے، وہ عورت ذات ہے۔ عورت ذات میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کر دوں، آپ کا جواب ہوگا مولانا ایک عورت کے اندر اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت ہر خاتون کے اندر ہوا کرتی ہے، خاتون کے اندر کم طاقت ہوا کرتی ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس مسکان کے اندر کتنی طاقت تھی؟ سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب تھی، تنہا مسکان ایک جانب تھی، تنہا وہ خاتون ایک جانب تھی، پھر وہ ڈری کیوں نہیں؟ پھر وہ سہمی کیوں نہیں؟ عقل تو یہی کہتی کہ اگر رستم زمانہ بھی ہوتا، سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب ہوتی، تو بڑا سے بڑا بہادر، بڑا سے بڑا رستم زمانہ بھی دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سہم جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے ڈر جاتا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ خاتون بھاگی کیوں نہیں؟ سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب تھی، تنہا خاتون ایک جانب تھی، وہ بھاگی کیوں نہیں؟ وہ سہمی کیوں نہیں؟ وہ ڈری کیوں نہیں؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب جب اسلام والوں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا گیا ہے، اسلام کی ہسٹری کو دیکھ لو، جب جب اسلام والوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا ہے، بھیڑ چاہے جس کی رہی ہو، جیت اسی کی ہوئی ہے جس کی زبان پہ اللہ کا نام رہا ہے۔ اس لیے
اگر جیت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، فتح چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، حکومت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، نصرت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، حوصلہ چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ جب کوئی بندہ مومن رب کی پاکی بیان کرتا ہے نا، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے، جب کوئی بندہ مومن رب کی پاکی بیان کرتا ہے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یاد رکھنا جب کوئی بھی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ نے کچھ ایسے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے جو فرشتے ثواب لکھتے ہیں، کچھ ایسے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے جو گناہ لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے، آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، پوری دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، شجر و حجر کی تخلیق فرمائی ہے، برگ و ثمر کی تخلیق فرمائی ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کا نام لیتا ہے نا تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، عرش اعظم تھرانے لگتا ہے، عرش اعظم کانپنے لگتا ہے، عرش اعظم وجد میں آ جاتا ہے، عرش اعظم جھومنے لگتا ہے۔ اتمام حجت کے لیے پروردگار پوچھتا ہے، اے عرش بتا تو کیوں ہل رہے ہو، بتا تو کیوں کانپ رہے ہو، بتا تو کیوں تھرا رہے ہو، بتا تو کیوں وجد میں آ رہے ہو۔ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے، اے میرے مولا میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک تو اس کی مغفرت نہ فرما دے جس نے سبحان اللہ کہا ہے، جس نے الحمدللہ کہا۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب ساؤنڈ بڑھائیے گھٹائیے مت، آپ دیکھ رہے ہیں موقع دیکھ کے گھٹا بھی دے رہے ہو، تھوڑا بڑھا دو۔ آپ کا ساؤنڈ اچھا ہے، تعریف کر کے جاؤں گا تو سارے لوگ کریں گے، برائی کر کے گیا تو اگلے بار آپ کٹ جائیں گے، ہم تو بنے رہیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ہمیں صدق دل سے بتاؤ، صحیح دل سے بتاؤ، ہمیں تو کسی نے اللہ کا نام لینے سے روکا نہیں، بولو نا بھائی، ہمیں تو کسی نے اللہ کا نام لینے سے روکا نہیں۔ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے یار کہ رب کے آگے سر جھکے رب کی پاکی بیان کرتے رہے، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ رب کی تقدس بیانی کرتے رہے، یہی ہے نا۔ ہمیں تو کسی نے نہیں روکا، ذرا توجہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں تو کسی نے نہیں روکا اللہ کے نام لینے سے، نہ کسی نے روکا ہے نہیں نہ روکا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں روکا۔ لیکن مسلمانوں اس زمانے کو یاد کرو جب کم تعداد میں مسلمان تھے، صحابہ کا وہ دور اوائل اسلام ہے، گنے چنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، گنے چنے اللہ کے حبیب کی بات ماننے والے ہیں، گنے چنے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے ہیں، کچھ ہی ہیں جو توحید پرست ہیں۔ اس زمانے کو یاد کیجئے جب مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے سے روکا جا رہا تھا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، ایک خدا کے ماننے والوں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، وہ صحابہ پھر بھی چھپ چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا بلال حبشی ہیں۔ یہ بلال حبشی کون ہیں؟ یہ مؤذن رسول ہیں جو اللہ کے نبی کے حکم پر آذان دیا کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بلال حبشی ہے کون؟ یہ امیہ بن خلف کا غلام ہے۔ امیہ بن خلف کون ہے؟ جو کعبے کا دشمن ہے، رسول اللہ کے دین کا دشمن ہے، رسول اللہ کے قانون کا دشمن ہے۔ اسی امیہ بن خلف کا غلام ہے بلال حبشی۔ بلال حبشی جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، عرب کے زمین پر، عرب کی زمین پر عزت اس کی ہوتی تھی جو مال والا ہوتا، جو عزت والا وہی ہوتا جو مال والا ہوتا، جو دولت والا ہوتا، جو سرمایہ دار ہوتا، جو دیکھنے میں گورا چٹا ہوتا۔ بلال حبشی کالے رنگ کے تھے، مال نہیں، یہ خود غلام تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، اس لیے بلال کی کوئی عزت نہیں تھی عرب کے زمین پر۔
پر اہل عرب بلال کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے، تپی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے، وجود میں نہیں تھے بلال حبشی، بلال کی عزت نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ بلال وہی بولی بولتا تھا جو اس کا مالک بولتا تھا، جو امیہ بن خلف بولتا تھا، وہی بلال حبشی کی کوئی حیثیت عرب کے زمین پر نہیں تھی، غلام کی زندگی جی رہے تھے۔ بلال حبشی کی نظر ایک بار آقائے کونین کے چہرے پہ پڑ گئی ہے، میرے نبی کے روح طابہ پہ پڑ گئی ہے، روح زیبائے مصطفیٰ پہ پڑ گئی ہے۔ جیسی ہی بلال کی نظر روح طابہ مصطفیٰ پر پڑی ہے، اب سیدنا بلال حبشی ساری دنیا کی بولی بھول جاتے ہیں، محمد عربی کی بولی بولنے لگتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بولی بولنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ جیسی ہی امیہ بن خلف کی نظر امیہ بن خلف پر کسی کی نظر پڑی ہے، اس نے روک کے کہا ہے، اے امیہ بن خلف ذرا بتا تو معبود کس کو مانتا ہے؟ امیہ بن خلف نے کہا ہے، میں لات کو معبود مانتا ہوں، میں منات کو معبود مانتا ہوں، میں عزا کو معبود مانتا ہوں، میں حبل کو معبود مانتا ہوں، میں 360 بتوں کو معبود مانتا ہوں۔ اس وقت امیہ بن خلف سے کسی نے کہا تھا، اے امیہ بن خلف ان معبودوں کو تم تو ضرور معبود مانتے، لیکن ذرا اپنے غلام کی خبر تو لے لے۔ کہا کیا ہوا میرے غلام کو؟ کہا جا کے جائزہ تو لے لے تیرے غلام کس حالت میں ہے۔ امیہ بن خلف گھر آتا ہے، بلال کو ایک کنارے کھڑے ہو کر بلال کو ایک کنارے پڑا دیکھتا ہے، سیدنا بلال حبشی کنارے پڑے ہیں اور کنارے پڑھ کے احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ ذرا شریک ہو جائیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ یہاں سے وہاں تک کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے لوگ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا بلال حبشی ایک کونے میں پڑے ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تب امیہ بن خلف آگے بڑھا ہے، کہا بلال تم وہی بولے گا جس کی اجازت میں دوں گا، بلال تم ایک خدا کی بولی بولنا چھوڑ دو، میرے معبودوں کو معبود ماننا شروع کر دو۔ تب سیدنا بلال حبشی کے تیور نے کہا تھا، جب تک میں نے محمد عربی کو نہیں دیکھا تھا میں تیری بولی بولتا تھا، اب تو میں نے محمد عربی کو دیکھ لیا ہے، اب میں کسی کی بولی نہیں بولوں گا، نبی کی بولی بولوں گا۔ سیدنا بلال حبشی احد احد کا نعرہ لگانے لگے، آیا قریب اس کا مالک جو تھا جس کے غلام بلال تھے، امیہ بن خلف قریب آیا، کہا بلال وقت ہے بولی بدل لے، وقت ہے کلمہ بدل لے۔ سیدنا بلال حبشی ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، روح زیبہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ امیہ بن خلف آگے بڑھا ہے، کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا بلال پر؟ کبھی ریتیلی زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے بلال، کبھی پشت پہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا جا رہا تھا، کبھی پتھر کے شکار ہو رہے تھے بلال، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے بلال پہ، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے بلال پہ، لیکن بلال کا حوصلہ تھا کہ سیدنا بلال حبشی جسم ہے کہ خون سے لہو لہان ہے، پھر بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ امیہ بن خلف نے کوڑے سے مارنا شروع کیا، مارتے مارتے جب تھک چکا تب امیہ بن خلف نے کہا تھا بلال اب بھی وقت ہے بولی بدل لے، اب بھی وقت ہے کلمہ بدل لے۔ تب سیدنا بلال حبشی کے تیور نے کہا تھا، اے امیہ بن خلف جسم کا مالک تو ہے، جتنا مارنا ہے مار لے، دل تو میں نے محمد عربی کو دے دیا ہے، اب جب بھی زبان کھولوں گا ایک خدا کی بولی بولوں گا۔ آپ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی باتیں اگر میں یوپی میں کیا ہوتا تو لوگ ویلکم کرتے، لیکن شاید آپ لوگ کچھ کم سمجھ رہے ہیں، پھر بھی میں آسان کر کے بول رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے سبحان اللہ، سارے لوگ بولیے سبحان اللہ۔ اس سال ثواب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا،
یہاں بیٹھ کر وہی کام کیجئے جس میں ثواب ہوتا ہو. سبحان اللہ کہنے میں ثواب ہے نا، الحمدللہ کہنے میں ثواب ہے نا. اور اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ جب کوئی ثواب کا کام کرتا ہے نا، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اس مرحوم تک بھی اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے جن تک بندے پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ یہاں ثواب کا کام بیٹھ کر کرتے رہیں اور غلام کی حیثیت سے بیٹھے، مصطفیٰ کریم کے غلام کی حیثیت سے بیٹھے، مستانے کی حیثیت سے بیٹھے. اور ہم نے بنگال والوں کو دیکھا ہے حضرات، چاہے ان کی زبان جو ہو لیکن درود پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے نا، درود پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. یہ جب درود پڑھتے ہیں تو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. وہ دیکھنے والے چاہے جس خطے سے تعلق رکھتا ہو اس انداز کو دیکھ کر کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد دیوانگی کا یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے دیوانے کیسے رہے ہو. اللہ اکبر. یہ دیوانگی ہوتی ہے. اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں یہ درود پڑھا کرتے. یاد رکھیے درود پڑھا بھی کیجئے. درود کی فضیلت میں بیان کر دوں، اپنی گفتگو مکمل کرنے سے پہلے بیان کر دوں. ایک بار کہہ لیجئے سبحان اللہ یا رسول اللہ. دیکھیے درود کی فضیلت کیا ہے. آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے والے مومن کی سانسوں سے اللہ ایک سفید بادل پیدا فرما دیتا ہے. پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جب وہ بادل بحر رحمت سے استفادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ بادل برستا ہے نا، اس کے قطرات زمین پہ پڑتے ہیں تو اللہ اس سے سونا پیدا فرماتا ہے. اور جب اس کے قطرات پہاڑ کے چوٹیوں پہ پڑتے ہیں اللہ اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے. اور جب اس کے قطرات کسی کافر پہ پڑتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. اے مالدہ کے گرد و نواح کے مسلمان، محلے کا نام کیا ہے؟ اچھا ستاری کے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فکر دی ہے. آپ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، پوری دنیا کی خاک چھان لیجئے، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے. ہر انسان کے تمنا کو جاننے کی کوشش کیجئے، ہر انسان کی خواہش کو جاننے کی کوشش کیجئے. انسان چاہے بدھسٹ ہو، انسان چاہے یہودی ہو، انسان چاہے نصرانی ہو، انسان چاہے مقلد ہو، انسان چاہے غیر مقلد ہو، انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے. کیا چاہت ہوتی ہے، کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہی چاہت ہوتی ہے کہ میرا مذہب کا جھنڈا سب سے اونچا جھنڈا ہو، میرا مذہب کا پرچم سب سے اونچا پرچم ہو، میرا مذہب کا علم سب سے اونچا علم ہو. اسی لیے آپ اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے لوگ اپنے اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، لوگ اپنے اپنے دھرم کے پرچار کے لیے، لوگ اپنے اپنے مذہب کی ترویج و ارشاد کے لیے کبھی لوگ میدان میں آتے ہیں، کبھی لوگ تلوار لے کے آتے ہیں، کبھی لوگ تیر لے کے آتے ہیں، کبھی اسلحہ کے ساتھ آتے ہیں، کبھی لوگ میدان جنگ قائم کرتے ہیں، کبھی لوگ بازو کٹاتے ہیں، کبھی لوگ پیر ہاتھ کٹاتے ہیں، کبھی لوگ گردن کٹاتے ہیں. لیکن اے محمد عربی کے غلاموں، اگر اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلحہ لے کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میدان جنگ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نبی پر درود پڑھتا جا، اسلام پھیلتا جائے گا، اسلام مسکراتا جائے گا. اس لیے محبت کے ساتھ جب کوئی درود پڑھتا ہے نا تو اس کی سانسوں میں اللہ اس طرح سے رس گھول دیتا ہے کہ اس کی سانس ضائع نہ جاتی ہے. اسی سانس سے اللہ بادل پیدا فرماتا، اس سے بادل جب برستا ہے تو اللہ اسلام کی ترویج و ارشاد فرماتا ہے.
یہ دیوانوں کی مجلس ہے، یہ مستانوں کی مجلس ہے، ایصال ثواب کے غرض سے سجایا گیا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مر جانے کے بعد، کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثواب کا کام کر کے ایصال کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب ہم لوگ پہنچاتے، یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کر لیے، قرآن خوانی کر لیے، میلاد کی مجلس سجا لیے، علماء کو بلا لیے، کار خیر کر کے وہ ثواب مرحوم یا مرحومہ تک پہنچاتے ہیں، کیا یہ ثواب پہنچتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی ثواب نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگ یہی نہ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا، سب کچھ منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی ثواب کا کام کر کے ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب نہیں پہنچتا۔ اب میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مر جانے کے بعد اب کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ثواب پہنچتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ذہن کو حاضر کیجئے۔ اگر مر جانے کے بعد کار خیر کا ثواب نہیں پہنچتا، ان سے آپ مطالبہ کیجئے، ان سے آپ سوال کیجئے۔ اگر مر جانے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا ہے، آپ کی بستی ہو یا بغل والی بستی ہو، اگر مسلمان وہاں رہتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کرنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی زندے کے لیے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ بولیے نا، کسی زندہ کے لیے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ نہیں، زندوں کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، مردوں کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر مر جانے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا تو مرنے کے بعد ہی جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کا سسٹم ہی نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اب ذرا توجہ کو قریب کیجئے، آقا کونین کی بارگاہ میں ایک بندہ خدا آتے، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کون سا کام کروں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں صدقہ کروں گا تو میری ماں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ توجہ سے سنیے، کیا میں صدقہ کروں تو میری ماں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ آقا کونین مسکراتے اور کہتے ہیں بندہ خدا، جا تو صدقہ کر، اللہ اس کا ثواب تجھے بھی دے گا، اللہ اس کا ثواب تیری ماں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کار خیر کر کے ثواب ایصال کرنا یہ کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں، یہ تو میرے احمد مختار کا طریقہ ہے، یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے۔ آقا کونین علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے جب کوئی مرحومین ہو ان کے نام ایصال کیا کریں ثواب کا کام کر کے، اور جب قبرستان کے جانب سے آپ کا گزر ہو تو اہل قبر کو دیکھ کر سلام کیا کریں۔ کیا کریں؟ بولیے نا، کیا کریں؟ سلام کریں۔ سلام کا ثواب اللہ آپ کو بھی دیتا ہے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ اسے بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں کتنی کشش ہے کہ سلام آپ کرو گے، اس میں ادائے مصطفیٰ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم قبرستان کے جانب سے گزرا کرتے تو میرے آقا اہل قبر کو سلام کیا کرتے۔ لیکن آج مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اتنا مصروف رہتے ہیں، اتنا بیزی رہتے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی کہ قبر کے جانب سے ہم گزر جائیں اور اہل قبر کو سلام کریں۔ اللہ کا فرمان ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی نا، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی مسلمان ہو ہی کر مرنا۔ مسلمان ہو کر مرنے کا کیا مطلب؟ ایمان والا ہو کر مرنا، کفر کے حالت میں نہ مرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کفر کے حالت میں تیری موت ہو۔ ایمان والا ہو کر مرنا۔ ایمان والا ہو کر کون مرتا ہے؟ جو مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپناتا ہے، جو مصطفیٰ کے ضابطے کو اپناتا ہے، جو مصطفیٰ کے قانون کو اپناتا ہے، جو
جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وقتوں پر جا کے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، مسجد کو آباد بھی کرتا ہے، بڑا ملتا ہے اس کی عزت بھی کرتا ہے، چھوٹا ملتا ہے اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت بھی رکھتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ مسلمان دنیاوی کام میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. آج مسلمان یہ تک نہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کس راستوں پر چلنا چاہیے. اس لیے اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تم چاہو مصطفیٰ کی شریعت سے الگ ہو کر جتنی بھی کوششیں کر لو، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے تمام کامیابی کی چابیاں مصطفیٰ کے قانون میں رکھ دی ہے، مصطفیٰ کے ضابطے میں رکھ دی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ تو مسلمان ہو کر مرو، مسلمان ہو کر اس صورت میں مرو گے جب مصطفیٰ کے قانون کو اپناؤ گے، مصطفیٰ کے قانون کو اپناؤ گے. مصطفیٰ وقت ہے کہ ختم؟ کیا میں اور کچھ دیر تک بولوں؟ ایسے نہیں، رنگ دیجئے، مزاج سے سنیے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. قبرستان کے جانب جب جائیں نا تو اہل قبر کو جا کے کیا کریں؟ سلام کریں. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور سلام کے بعد اگر اللہ توفیق دے کچھ آیتیں یاد ہو تو کچھ آیتوں کی تلاوت کر کے تماموں کے نام ایصال ثواب کر دیا کریں، تماموں کے نام ایصال ثواب کر دیا کریں. اور قبروں پہ آپ جایا کریں. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان اگر سائیڈ میں ہے اور محلہ سے کچھ دور ہے تو ایک آدمی تو 2-3 سال تک قبرستان کے جانب نہیں جاتے ہیں. یار قبرستان پہ جایا کرو، قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو، اہل قبر کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو. اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی درسگاہ قبرستان ہے، جہاں جانے کے بعد وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. اور یاد رکھنا، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ سے بچتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچتا ہے. اس لیے اپنی موت کو یاد کیا کرو. قبروں پہ کثرت سے جانے کی اجازت کیوں ہے؟ تاکہ تم قبر پہ جاؤ تو اپنی موت کو یاد کیا کرو. تو پہلے جا کے سلام کرو اور قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر، وہاں بے یار و مددگار پڑے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچو کہ یہ دیکھو آج مٹی کے حوالے کر دیے گئے ہیں، کبھی اس کا بھی بچپنا ہوگا، کبھی اس کی بھی جوانی ہوگی، کبھی اسے بھی زمانے کے لوگوں نے سلام ٹھوکا ہوگا، کبھی اس کی بھی عزت ہوئی ہوگی. لیکن دیکھ ذرا کیسے انہیں دنیا کے لوگوں نے مٹی کے حوالے کیا ہوا ہے. دیکھ آج کیسے قبر کے اندر ہے. جب آپ اس جگہ پہ جا کے اپنی زندگی میں احساس لاؤ گے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم سیدہ عائشہ، یہ کون عائشہ ہے؟ ام المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے. سیدہ عائشہ کی موجودگی ہے. آقا کونین فرماتے ہیں عائشہ بتا تو شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ توجہ سے سنیے، شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ ام المؤمنین کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے حبیب ہو، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے نا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اے عائشہ یاد رکھنا، جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرنا ہے. جب موت کو یاد کیجئے گا اپنی زندگی میں، باپ کی عظمت کو آپ سمجھئے گا، ماں کی عظمت کو آپ سمجھئے گا. یہ دیکھیں نا والدین کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے. آج ماں کا دل کوئی دکھاتا ہے، کوئی باپ کا دل دکھاتا ہے. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پیر سے مرید نہ ہونا. توجہ سے سنیے میری آخری
باتیں. میں یہ نہیں کہتا کسی پیر سے مرید نہ ہونا. آپ صحیح سلسلے سے ہے تو پیر سے بھی مرید ہو جانا, پیر سے بھی مرید ہو جانا. لیکن پیر کے مرید ہونے سے پہلے, کعبۃ اللہ کے طواف کرنے سے پہلے, حج کرنے سے پہلے, عمرہ کرنے سے پہلے, غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری لگانے سے پہلے, مدینہ منورہ کی زیارت سے پہلے, تمام مقدس مقامات پہ حاضری سے پہلے, اگر گھر میں ماں زندہ ہونا تو پہلے ماں کے قدموں کو پیار سے چوم لینا, پہلے ماں کے قدموں کو محبت سے چوم لینا. اس لیے اے مسلمانوں کی جنت کعبے کے چہار دیواری کے نیچے اللہ نے نہیں رکھی ہے. مسلمانوں کی جنت اللہ نے مزاروں کی دیواروں کے نیچے نہیں رکھی ہے. مسلمانوں کی جنت اللہ نے کسی پیر کے ہتھیلی کے نیچے نہیں رکھی ہے. اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس لیے ماں زندہ ہو تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا. جی ماں زندہ ہو تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا. اور دیکھیے نا ماں سے محبت کا انداز میرے مصطفیٰ کیسے دیتے ہیں. میری آخری بات سننا چاہیں گے اٹھا کر یا رسول اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کر لاگ کے ایسے نہیں زور سے یا رسول اللہ. دیکھیے نا مزاج کیسے دیتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم, اللہ کے حبیب مزاج کیسے دیتے ہیں ماں سے محبت کا. آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم اوائل اسلام جب مکمل طور سے اسلام پھیلا نہیں تھا, مکمل طور سے جب گھر گھر تک اسلام پہنچا نہیں تھا, گھر گھر تک جب مکمل طور سے, بھائی صاحب ادھر دیکھیے میری جانب دیکھیے, کون کیا کر رہا وہ مت دیکھیے, ادھر دیکھیے. جب مکمل طور سے اسلام پھیلا نہیں تھا, اوائل اسلام ہے, لوگوں کی سخت ضرورت پڑتی تھی. جب کوئی اسلام کے خلاف انگلی اٹھاتا نا تو مصطفیٰ کریم ایک منادی کو بھیج دیتے, جا کے ندا دے دے. مدینے کی گلیوں میں جا کے ندا دے دیتے منادی, کہتے چلو خاتم النبیین بلا رہے ہیں, چلو رحمت للعالمین بلا رہے ہیں, چلو اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں. جیسے ہی منادی ندا دیتا نا, سارے لوگ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر, دکانوں کے دروازوں کو کھلے چھوڑ کر, اپنے گھروں کو کھلے چھوڑ کر مصطفیٰ کے آنگن میں آ جاتے, مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے حاضری دے دیتے. اور محبت سے وہ صحابہ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ, کیا آپ نے بلایا ہے؟ نبی فرماتے ہاں میں نے بلایا ہے. آقا کونین سے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کیوں بلایا ہے؟ کہا اسلام کے لیے تمہیں کام آنا ہے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام اسلام کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں, اسلام کے لیے ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں, اسلام کے لیے ہم گردن دینے کو تیار ہیں. صحابہ سے تڑپ کر صحابہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے اے میرے صحابیوں, ہاں جانتا ہوں کہ اسلام کے لیے تم اپنا خون دو گے, اسلام کے لیے تم اپنی جان دو گے, اسلام کے لیے تم اپنی گردن کٹا دو گے. لیکن اے میرے صحابیوں, اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ گھر پہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو تو جا گھر پہ پہلے ماں باپ کی خدمت کر لے, تجھے جنگوں میں جانے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ مزاج دیتے ہیں مصطفیٰ ماں باپ سے محبت کا. اس لیے باپ سے ہر حالت میں محبت کریں, چاہے باپ کی باتیں کڑوی کیوں نہ ہو. ماں سے ہر حالت میں پیار کریں, اس لیے کہ وہ ماں ہی کا دل ہے. یاد رکھنا پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں نا, انسان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اللہ نے انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت رکھی ہے, پیار رکھا ہے میرے مالک نے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت تو ضرور کرتا ہے. اللہ نے انسان کے سینوں میں دوسرے انسان کے لیے محبت رکھی ہے, لیکن جتنے دل والے ہیں اللہ نے کسی کے دل میں اتنی محبت نہیں رکھی ہے جتنی محبت اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے رکھی ہے. اس لیے ماں اپنی اولادوں سے جی بھر کے پیار کرتی ہے, جی بھر کے محبت کرتی ہے. پوری دنیا جب چین کی نیند سو جاتی ہے, مائیں رات بھر جب تک کہ بچہ
बचपने के आलम में होता है। रात भर माएं करवटें बदलती रहती हैं, मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। रात भर माएं चैन की नींद नहीं सोती। अगर बच्चा बोलो बराज कर जाता है, पेशाब कर देता है, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएं सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं। माएं अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, माएं अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं। इसलिए औलादों को भी चाहिए कि जिस तरह से बचपने में तुम्हारे तुम्हारे वालिदैन अच्छा सलूक किया करते हैं, जब वालिदैन बूढ़े हो जाए तो तुम भी अच्छा सलूक किया करो, ताकि अल्लाह तुमसे नाराज ना हो, अल्लाह तेरी जात से राजी हो जाए। इसलिए कि मोमिन कहते ही उसे हैं जिसे दुनिया का कोई दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। मोमिन की नजर में एक ही चीज होती है, देखिए आखिरी बात सुन लीजिए, मोमिन की नजर में एक ही चीज होती है, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए हमसे, दुनिया वाले रूठते हैं तो रूठ जाए हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे हमारी जात से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। तो आपको क्या करना है? वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। क्या करना है? बोलिए। जितने जवान माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, वक्तों पे जाके नमाज भी अदा कीजिए, वक्तों पे जाके नमाज भी अदा कीजिए। साहबे निसाब हैं तो ज़कात भी दीजिए। कोई परेशान हाल मिले उसकी परेशानी में काम भी आ जाया कीजिए, कोई मुसीबत ज़दा मिले उसकी मुसीबत में काम आ जाया कीजिए। इसलिए कि वो कोई और होगा जो सिर्फ हुक्म देता होगा, हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिन्होंने सिर्फ हुक्म नहीं दिया, यतीमों को सीने से लगा कर दिखाया है, गरीबों को कलेजे से लगा कर दिखाया है। इसलिए उस नबी के गुलाम हम हैं। जब हम गरीबों को सीने से लगाएंगे, यतीमों को सीने से लगाएंगे, वक्तों पर नमाज पढ़ेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों पे दस्ते शफकत रखेंगे, दुनिया वालों की नजर हम पे पड़ेगी, तब दुनिया के लोग कहेंगे ये देख मुसलमान है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है। जब गुलाम इतना अच्छा है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे।